نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 66 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 217 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے انفاق کے بارے میں ایک آیت کی تفسیر کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے قتال کی آیت، اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے حالانکہ دراصل وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے اور دراصل وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اسی متعلق ہم نے پورا لیسن گزار دیا۔ آج کا لیسن انشاءاللہ دوبارہ حرمت والے مہینے اور ان کے کچھ مسائل کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ ان آیات کی آج تفسیر کریں گے۔ اپنے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان کو انفارم کرتے چلیں کہ ہم نے آج سے 3 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی، جس کا آج لیسن نمبر 66 ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کروائی جاتی ہے۔ ڈیلی 10 سے 12 منٹ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو انہیں سننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آپ دن کے کسی بھی حصے میں بآسانی انہیں سن سکیں۔ اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ قتال کا حکم آنے کے بعد اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس کے لیے سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے، شان نزول کے اعتبار سے بتا رہی ہوں، کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلہ میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ وادی نخلہ میں قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ ان کی مٹھ بھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک مشرک عمر بن عبداللہ الحضرمی مارا گیا۔ اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ اس پر مشرکین نے بہت واویلا کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے صلی اللہ علیہ وسلم، دین والے، آخرت والے، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کو بٹھا لگا دیا، اس میں جنگ کی۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی طرف سے گویا خود صفائی پیش کر دی ہے۔ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عن اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں گنا بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ سنگین جرائم ہے جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا تھا۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ سب کام اشہر حرم میں جنگ کرنے سے بھی بڑے جرائم ہیں، لہٰذا ان کے سد باب کے لیے اگر اشہر حرم میں جنگ کرنا پڑ بھی جائے تو کوئی جرم نہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 191 میں یہ الفاظ آ چکے ہیں کہ والفتنة اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑھ کر سخت چیز ہے۔ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان کا قائم رکھنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے،
بدمعاشی اور حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ نکاح اور شادی کے جائز رستوں پر بڑی بڑی شرائط اور بڑی بڑی رکاوٹیں میں کہوں گی پیدا کر دی گئی ہیں، جبکہ ناجائز مراسم اور زنا کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ بے حیائی کو عام کر دیا گیا ہے۔ جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جائے اور حق پر چلنا ممکن نہ رہے تو اس سے بڑا فتنہ پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ باطن کا غلبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہٰذا فرمایا کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں تو۔ وہ تو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہاں غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والی تھی، اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دینا ہے۔ وہ تو اپنی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کر واپس لے جائیں۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں رائگاں جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے خواہ کتنی ہی نیکیاں کی ہوئی ہوں، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوں، صدقات دیے ہوں، جو کچھ بھی کیا تھا سب کا سب صفر ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ ہوں گے جہنم والے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہاں ان لوگوں پر بڑا لطیف طنز ہے جو خود تو حرام کے راستے پر جا رہے ہیں، لیکن یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما دے گا۔ اللہ ایسی روش اختیار کرنے والوں پر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ اس کی رحمت کا مستحق وہی ہے جو ایمان لایا، جس نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس کا دین اختیار کیا۔ ایسے لوگ بجا طور پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، وہ ان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں معاف کر دیتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے نوازتا رہتا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ ان احکام سے شریعت کا ابتدائی خاکہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ احکام پہلے آ چکے ہیں اور کچھ اب آ رہے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں ابتدائی حکم بیان ہو رہا ہے اور اس پر محض اظہار ناراضگی فرمایا گیا۔ قل فیہا اثم کبیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ تھوڑے سے فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، البتہ ان کا برا پہلو، ان کا گناہ والا پہلو ان کے نفع والے پہلو سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، اب معاملہ تمہاری عقل سلیم کے حوالے ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی۔ یہ ابتدائی حکم ہے، بس واضح کر دیا گیا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑھ کر ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ آیت نمبر 195 میں انفاق کا حکم ان الفاظ میں آ چکا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ جھونکو۔ تو یہ سوال کیا گیا کہ کتنا خرچ کریں، ہمیں کچھ مقدار بھی تو بتائی جائے، تو فرمایا گیا کہ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ تم اپنی ضرورتیں پوری کرو،
پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ العفو یعنی کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ اس کو بچا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ نے آج تو دے دیا ہے، کل پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، لیکن یہ کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا۔ اس کا تعلق باطنی روح سے ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جو بڑھتا جاتا ہے اس کی ضرورتیں اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہیں۔ اپنے معیاری زندگی کو وہ پیچھے ڈال کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں بچا کر نہ رکھوں بلکہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر اس سورہ مبارکہ میں پورے 2 رکوع آگے آنے والے، تو جو کنفیوژن یہاں پر رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پر کلیئر ہو جائیں گی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے اب تک جتنا بھی پڑھا ہے اس میں آپ کو کوئی آیت ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو، جو مشکل ہو؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا پڑھنے والوں کے لیے، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ بالکل آسان ہے، اس کو نازل کرنے والا رب فرما رہا ہے کہ یہ آسان ہے، تو ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ مشکل ہمارے نفس نے پیدا کی ہوئی ہے۔ شیطان آپ کو یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ دین تو بہت مشکل ہے، اس پر چلنا بڑا مشکل ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن آپ کے لیے بھی اور میرے لیے، ہر انسان کے لیے ایک جیسا ہے اور بہت آسان ہے۔ دین پر چلنا بہت آسان ہے، آپ چل کر تو دیکھیں، قرآن کھول کے تو دیکھیں، آپ پر ہر بات واضح ہو جائے گی۔ تو اپنے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے میں ہر لیسن کے لاسٹ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، آپ وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔